اسلام آباد میں 30 سال سے زائد عرصے سے مقیم بہروز خان اس سال سردیوں کی آمد سے پہلے ہی 2 بار شدید نزلے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بار تو موسمی زکام تھا، لیکن وہ تندرست ہوتے ہی دوبارہ بیمار ہوئے، جو ان کے ڈاکٹروں کے مطابق الرجی تھی جو انہیں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ میں تو اسلام آباد کے اندر پیدائشی ہوں۔ 92-93 کا بھی مجھے ایرا یاد ہے جب سردیاں ہوتی تھیں، زکام آتا تھا لیکن چلا جاتا تھا۔ اس دفعہ ایسی کیفیت تھی کہ آنے کے بعد جو ریسپریٹری ٹریکٹ ہے اس پہ بہت سی ایک کہہ سکتے ہیں کہ اریٹیشن تھی، اور اریٹیشن عام دوائی سے نہیں گئی جب تک میں نے اینٹی الرجک نہیں لی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد وہ دوبارہ آ گئی سمٹمز۔ تو ایک چیز جو کہ سٹارٹ ہونے کے بالکل فوراً بعد آ جائے، یہ پہلی دفعہ میں نے ایکسپیرینس کی ہے، جو کہ اس سے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بہروز ایسی بے وقت کی بیماری میں مبتلا ہونے والے واحد مریض نہیں، بلکہ اس سال ایسے لوگوں کی تعداد معمول سے زیادہ ہے۔ سانس اور کھانسی کی تکلیف کے باعث تقریباً 30-35 افراد تو اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے وارڈ میں ہی زیر علاج ہیں۔ ریسنٹلی ایک پیشنٹ انفلکس بڑھ گیا ہے، زیادہ تر الرجی کے پیشنٹس آ رہے ہیں جن کو آلریڈی خاص طور پہ کوموربڈس ہیں، استھما کے پیشنٹس ہیں، یا آلریڈی جو پری ڈسپوزنگ ان کو فیکٹرس تھے، الرجک رائنائٹس کے پیشنٹس تھے، وہ آج کل زیادہ آ رہے ہیں۔ اور آئی تھنک کہ اس میں ایئر پالوشن کا اور ڈسٹ پارٹیکلس جو ایئر میں انٹریپ ہو جاتے ہیں اور اس کو الرجی کراتے ہیں، تو یہ ایلیسٹنگ فیکٹرس ہیں زیادہ تر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہر روز فضا کے صاف یا آلودہ ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس انڈیکس کے مطابق ہوا میں سلفر کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی، معیار اتنا ہی خراب مانا جائے گا۔ اگر اس کی مقدار 50 یا اس سے کم ہو تو اس علاقے کی فضا کو صاف ستھرا سمجھا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں اب یہ مقدار 150 کے آس پاس ہے۔ ماحولیات کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک عرصے سے اسلام آباد میں بڑھتی آلودگی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں بڑھتی ہوئی ٹریفک ہے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر صورتحال جو ہے اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے کہ یہاں پر بھی وہیکولر پولوشن بہت زیادہ ہے، ملک کے باقی حصوں کی طرح۔ 2 ملین وہیکلز ہیں، اس میں گاڑیاں بھی ہیں، موٹر سائیکلز بھی ہیں، جو کہ رجسٹرڈ ہیں دونوں شہروں میں۔ اتنی زیادہ گاڑیوں کا ایک شہر کے اندر ہونا کانسٹنٹلی وہ ہوا کو آبویسلی پولوٹ کرے گا۔ ساتھ ساتھ آپ جی ٹی روڈ پہ رہ رہے ہیں، جہاں سے جب گاڑیاں چلتی ہیں، ٹرکس آتے ہیں، تو وہاں سے بھی ایئر پولوشن آتی ہے۔ اسلام آباد کے آتے میں برکینز بھی ہیں، انڈسٹری بھی ہے۔ یہاں پر اوپن برننگ ہے، دیٹ از ٹریش۔ وی ڈو ناٹ مینیج آر ٹریش ان این انٹیگریٹڈ مینر۔ سو جتنا بھی ہمارا کچرا ہے اس کو ڈمپنگ گراؤنڈ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کلیکٹ نہیں ہو رہا تو لوگ اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ پنڈی میں بھی ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے علاوہ اسلام آباد کی آب و ہوا کا معیار برقرار رکھنا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بھی ذمہ داری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ماحولیات عرفان نیازی کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے سے باخبر ہیں اور اس کے مختلف حل بھی کیے جا رہے ہیں۔ کوڑے کو آگ لگانے والی بات ہے، اس میں اس حد تک ایگری نہیں کروں گا۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اسپاٹس پہ تھوڑا بہت اگر کسی نے لگا دیا، ادروائز کوڑے کو اسلام آباد میں آگ نہیں لگائی جاتی۔ ہمارا سینیٹیشن ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ کوڑے کی پراپر ڈسپوزل کرتا ہے اور اس کو وہ کر کے وہاں پہ وہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ جہاں تک وہیکولر ڈسچارج کی بات ہے، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اوور دی ایئرز جو ہے نا گاڑیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں سڑکوں کے اوپر کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو پولیوشن لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ میٹرو کے تقریباً 3 سے 4 روٹ چل رہے ہیں، جہاں پہ پنڈی اسلام آباد میٹرو چل رہی ہے۔ سی ڈی اے نے اپنے طور پہ جو تھا پشاور موڑ سے لے کے تو ایئرپورٹ جو میٹرو ہے وہ چلائی۔ اس کے علاوہ پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ جو ہے جو آئی جے پی روڈ ہے اور جو 2-3 اور روٹس ہیں جو نیلور کی طرف والے روٹس ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں یا اس طرح سے کر کے میٹرو بسز چلائی جائیں، تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف جائے کہ اپنی گاڑی کم استعمال کریں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ماسک وغیرہ کا استعمال کرنے سے کچھ عرصے کے لیے تو اس آلودگی سے بچا جا سکتا ہے، لیکن دنیا بھر کے کئی شہروں کی طرح طویل المدتی بنیادوں پر اس کا حل شہر میں ذاتی استعمال کی گاڑیاں کم کرنا اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال میں اضافے کا رجحان پیدا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانا ضروری ہے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔